السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں دین دنیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ مٹی کو گوندا گیا، اس پر 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی، 39 دن غم کے بارش اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اسے سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے آدم کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا تو ابلیس بہت غور سے چاروں طرف سے دیکھا اور بولا یہ تو خالی ہے۔ اسے ایک گٹھری دکھی جو انسان کا دل ہے، اسی میں کچھ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا، میں آدم کے جسم میں روح ڈالوں، تم سب سجدے میں چلے جانا۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آدم کے جسم میں روح گئی، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ نے کہا، تو کیسے افضل ہے؟ ابلیس بولا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے۔ آگ بلند رہتی ہے، اس لیے میں افضل ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا، تو نکل جا یہاں سے، روئے زمین کا پہلا کافر ہے۔ پھر ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ پاک نے اسے قیامت تک کا مہلت دے دیا۔ قیامت تک مہلت پا کر وہ اکڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تیرے بندوں میں زیادہ تر تیرا شکر کرنے والے نہ ہوں گے۔ اللہ پاک نے کہا، جو تیرے راستے پر چلے گا میں تجھے اور ان سب کو دوزخ سے بھر دوں گا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نیند دے دی اور ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے پاس حوا کو پایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تو حوا نے کہا، میں حوا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے چھونا چاہا تو اللہ نے کہا، آدم رک جاؤ، پہلے تمہارا نکاح کیا جائے گا، پھر تم پر یہ حلال ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر ابلیس نے دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور کہا، یہ پھل کھانے سے تمہیں اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر یہ پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا اور ان کے کپڑے اتر گئے۔ انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنا جسم کو چھپایا۔ اللہ نے
آدم اور حوا کو زمین پر اترنے کو کہا۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سرندیپ پہاڑی پر اتارا جو آج سری لنکا میں ہے، پہلے وہ ہندوستان میں تھا، اور حضرت حوا کو جدہ میں جو سعودیہ میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 360 سال تک آدم علیہ السلام کے آنسو جہاں جہاں گرے وہاں زعفران پیدا ہوا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کو خیال آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے پوچھا، اے آدم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے عرش اعظم پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ہے۔ اللہ نے کہا، آدم تو نے سچ کہا، اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی اور دونوں نے اس رات اللہ پاک کی عبادت کی۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آیا اور اللہ نے تمام حاجیوں پہ یہ فرض کر دیا، اے ہمارے رب، ہم سے کہنے سننے میں غلطی ہو اسے معاف کر، آمین۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔